اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو، جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت اور اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اور خواہ تم مر جاؤ یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ پس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا۔ پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سرہی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اسی دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے
تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے تو اسے ٹال کر دکھانا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پہ خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ آل عمران کے 17ویں رکوع کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے ہم جان چکے تھے کہ جنگ احد ہو چکی تھی، اس میں غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اور پھر مسلمان تقریباً 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر شہید ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی غم کی کیفیت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس جنگ پہ تبصرہ کیا، اور اس سے پہلے بہت سی باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ آج کی آیتوں میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی سی باتیں نہ کرو یا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو انکار کرنے والے ہیں، جو کافر ہیں۔ کافر اور مومن کے اندر فرق ہونا چاہیے۔ کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، جب کبھی ان کے بھائی بند یا رشتہ دار کسی سفر پہ چلے جاتے ہیں زمین میں، اور یا کسی جنگ میں وہ شریک ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے نہ مارے جاتے نہ قتل ہوتے۔ ان کا کہنا یہی تھا، ارے وہ سفر میں گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گھر میں بیٹھا رہتا تو نہیں مرتا وہ، یا وہ فلاں سفر پہ چلے گئے تھے اس لیے ایسا ہوا، یا وہ ہونے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کافروں کے کہنے کی بات ہے۔ مومنوں کو تو بتایا گیا کہ ہر نفس کا ایک وقت طے ہے اور اسی وقت وہ مرتا ہے، اسے آگے پیچھے مر ہی نہیں سکتا، اسے موت نہیں آ سکتی ہے اور نہ وہ قتل ہوتا ہے۔ یہ تو کافر کہتے ہیں جو انکار کرنے والے ہیں، جن کو ایمان نہیں اللہ پہ، رسول پہ، آخرت پہ، وہ یہ کہتے ہیں۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو یہ سزا دیتا ہے کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، حسرت ہوتی ہے، اندھو ہوتی ہے، بار بار وہی کرتے ہیں۔ سائیکولوجیکل بیمار ہوتے ہیں، یہ مانسک بیماری کا شکار ہو جاتے ہو بات، ارے وہ اچھا تھا، ہمارا بچہ آج رہتا تو کتنا بڑا ہو جاتا تھا اور کیا کرتا تھا، بار بار کبھی ایک آدھ وقت کبھی خیال آئے اور وہ اللہ سے توبہ کر لے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن بار بار ان کو یہی رہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا تو ایسا تھا، انہوں نے لے کر گئے بلکہ ہی ہوا۔ وہ کسی شخص کو بھی مجرم ٹھہرانے لگتے ہیں، وہ فلاں کسی کو کرنے لگتے ہیں، حالانکہ موت کا وقت ایسا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ اس لیے کہتا ہے کہ لوگ حسرت میں آ جائیں، اندوہ میں آ جائیں۔ اس لیے دیکھیے جو کھو گیا، اس سے پہلے کہا گیا جو کچھ تم نے کھویا تو وہ تو اللہ کے پاس چلے گیا، اس پہ تم کو زیادہ فکر مند نہیں کرنا، اور جو تمہیں پہنچا یعنی جو تم کو زخم پہنچی، تکلیف پہنچی، یہ سب اللہ کی طرف سے تھی۔ تو اس پہ جو ہے زیادہ آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، قنوطیت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندگی بخشتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے، یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ان تمام اعمال سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ ہر ایک کے اعمال سے باخبر ہے، ہر انسان کے اعمال سے جو ہے وہ باخبر ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، پھر کہا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا تمہیں موت آ جائے، ابھی کسی نے مارا نہیں مگر جنگ کے میدان میں کسی وجہ سے موت آ گئی تم کو، تو تمہارے لیے کیا ہے؟ ضرور بھی ضرور تمہارے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور رحمتن، اور اس کی رحمت ہے، خیر مما یجمعون، کہ اس کی رحمت اور اس کی مغفرت ہے، یہ چیز بہت بڑی ہے اس چیز سے جو تم جمع کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جمع کر رہے ہیں دنیا میں، کیا جمع کر رہے ہیں؟ پیسہ جمع کر رہے ہیں، دولت جمع کر رہے ہیں، شہرت جمع کر رہے ہیں، بھی سب جمع کر رہے ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے؟ جو خدا کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو سادی موت آنا اور اللہ کی راہ میں موت آنا، یہ اس میں بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا۔ شہادت کی موت آگے بھی آ رہا ہے کہ شہادت کی موت سب سے عظیم ہے۔ ہر مسلمان کی دل میں یہ خواہش ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں مارا جائے، شہید ہو جائے، بلکہ اس کا ایمان کمزور ہے اگر یہ خواہش اس کے اندر نہیں ہے۔ بار بار احادیث میں بھی ابھارا گیا ہے کہ آدمی کی خواہش یہ ہونی چاہیے
کہ میری موت اللہ کی راہ میں آئے، اللہ کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے آئے، اللہ کا دین کا کام کرتے ہوئے، اللہ کے حدود کی پابندی کرتے ہوئے جو ہے میری موت آ جائے۔ تو یہ جنگ میں بھی ایسی ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا تمہیں موت آ جائے تو بھی ضرور تمہارے لیے جو اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور اس کی طرف سے رحمت ہے، جو بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اب اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ، جانا تو تم کو، جمع تو ہونا ہے تم کو اللہ ہی کے پاس۔ تو مومن تو کیا چاہتا ہے؟ قرب الہی، ذکر کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر رہا ہے، وہی چاہتا ہے کہ میں خدا کے پاس سے جڑ جاؤں، خدا کا قرب حاصل کروں۔ موت کیا ہے؟ خدا کے پاس لے جانے والی چیز ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں دوسری طرف سے جانا ہے؟ جانا تو خدا ہی کے پاس ہے۔ تو یہ بات بتائی گئی کہ چاہے تم خود کی موت مرو یا تم کو شہید کر دیا جائے، تم قتل ہو جاؤ اللہ کی راہ میں، تو یہ سب تم جمع ہوں گے اللہ ہی کے پاس۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اس کے بعد کہا گیا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تمہیں نرم دل بنایا۔ اب جو مسلمانوں نے کام کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہاں سے ہٹو مت بول کر درے پر سے، اور مسلمان نیچے آ گئے تو بہت تکلیف ہو گئی، پوری نافرمانی ہو گئی، پورا نقصان ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، 70 صحابہ کرام رضی اللہ۔ اب تو غصہ نہیں آئے گا کسی کی غلطی کی وجہ سے، ہم کہتے ہیں وہ دروازہ مت رکھ، اور وہ دروازہ کھلا تھا اس کی وجہ سے مصیبت آ گئی، تو وہ شخص پہ کتنا غصہ آئے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، بڑے بڑے صحابہ کو بھی بہت غصہ آ رہا تھا ان لوگوں پہ جنہوں نے غلطی کی تھی، مگر انہوں نے کیا؟ نرمی درگزر سے، ٹھیک ہے اللہ تمہیں معاف کرے، اب ہو گئی جو غلطی ہو گئی، اب ہم مل جل کر کام کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نرمی کا رویہ اختیار کیا، بہت نرمی کا۔ تو کہا گیا کہ یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ اللہ نے تمہیں بہت نرم دل بنایا ہے ان کے لیے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر تم تند خو ہوتے، جھڑک دیتے کسی کو بات میں، کہتے کہ کیا کیا تھا تم نے، ٹونٹ مارتے، جھڑک دیتے، یا تم سخت دل ہوتے اور ان کے ساتھ سخت برتاؤ کرتے، تو یہ سب تمہارے پاس سے چھٹ جاتے۔ مومنوں کا یہ گروہ بن ہی نہیں سکتا تھا، کوئی اجتماعیت قائم ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہاں محبت نہ ہو، معافی اور درگزر کا معاملہ نہ ہو۔ تو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا، ان کا رویہ بھی بڑا نرم ہے، نرم دل ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اس لیے یہ لوگ جڑے ہوئے ہیں، ورنہ ابھی تک تو سب جماعت بکھر جاتی، مسلمانوں کی یہ جو پہلی جماعت تھی وہ بکھر جاتی۔ فَاعْفُوا عَنْهُمْ، تم انہیں معاف کر دو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے معافی بھی مانگو، مغفرت کی دعا بھی کرو۔ اتنا ہی نہیں کہ تم معاف کرو، بلکہ اللہ سے کہو کہ اللہ ان مسلمانوں سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس کے بارے میں ان کی مغفرت فرما، ان کو معاف کر دو، اللہ سے بھی مغفرت چاہو۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اس کے بعد مشورہ کرنا مت چھوڑو، تم نے تو ایسا کیا تھا اب تمہارے ساتھ ہم مشورہ نہیں کرتے، نہیں، اس کے بعد بھی جو اجتماعی امور آئیں گے تو ان سارے مسلمانوں کو تم شریک رہو، ان سے مشورہ کرو آئندہ کے کام میں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن جب تم عزم کرو، کسی فیصلے پہ پہنچو، کبھی کیا ہوتا ہے ایک فیصلہ لے لیتے ہیں اور جماعت کے لوگ جو ہیں، جو ہوتے ہیں گروہ کے، وہ زیادہ تعاون نہیں کرتے، تو امیر کو یہ بات کہی گئی کہ تم جم جاؤ، جب تم نے فیصلہ کیا نا، کچھ لوگ مدد نہیں کریں گے، کچھ لوگ مدد کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو تکمیل تک پہنچا کے رہے گا۔ پہنچانے والی ذات کون ہے؟ مدد کس کی آتی ہے؟ اصل اللہ کی آتی ہے۔ تو ٹھیک ہے تمہارے ساتھی ہیں، تم نے تربیت کیا، اس کے باوجود انہوں نے غلطی کی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سزا، اجتماعی کاموں میں وعدہ کر کے نہ کرنے کے بعد اتنی بڑی سزا ہے، وہ سورہ نور کے اندر آخری رکوع کے اندر بتائی گئی کہ اللہ انہیں دردناک عذاب میں، ان کی دنیا کی بھی برکتیں ختم ہو سکتی ہیں، آخرت کی بھی، دنیا میں بھی وہ مسائل میں پھنستے جاتے، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہم نے ایک وعدہ کیا تھا امیر سے، وہ پورا نہیں کرنے کے نتیجے میں یہ مصیبت ہم پہ آ رہی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سب تو ہوگا، لیکن امیر کے بارے میں یہاں پر حکم ہے، وہاں جو مامورین تھے، ماننے والے تھے، ان کے لیے، یہاں تو امیر کے لیے ہے کہ جب تم کوئی کام کا عزم کرو تو اللہ کے بھروسے پہ تم یہ مت سوچو کہ کوئی آؤ نہیں آؤ، آپ یہ کہیں میں اکیلا چلا جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے میں اکیلا تنہا نکل جاؤں گا جب۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا مسلمانوں میں، تو لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا آپ نہیں لڑیں گے، میں اکیلا جا کے ان سب سے جنگ لڑوں۔ تو امیر کو ایسا ہونا چاہیے، اگر فیصلہ صحیح ہے تو جم جانا چاہیے، اللہ کے بھروسے پہ اس کو نکلنا چاہیے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس پہ بھروسہ کرتے ہیں ان سے محبت رکھتا ہے، اللہ اپنے پہ بھروسہ رکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ وَإِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ،
اگر اللہ تمہاری مدد پہ آ جائے تو تمہیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. کون ہرا سکے گا جس کے ساتھ اللہ ہے؟ تو یہ آگے آ رہا ہے کہ یہ لوگوں نے کہا کہ پھر نبی ہمارے ساتھ تھے، مسلمان ہمارے ساتھ تھے، تو ہماری ہار کیوں ہوئی؟ تو اس کی بھی ریزن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، مگر بتایا کہ جیت اصل ہوتی ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد پہ آ جائے تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، اللہ مدد کرنا ہی چھوڑ دے، تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ اللہ کے بعد کوئی ہے مدد کرنے والا؟ تو اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، ذکر ہونا چاہیے، تہجد ہونا چاہیے، قرآن ہونا چاہیے. تم جتنا خدا کو یاد کرو گے تمہارے قدم اتنے جمے رہیں گے، کیونکہ اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی کے پاس تم کو لوٹ کے جانا ہے. تو مومن کی پہلی صفت یہ خدا کو یاد کرنا، اس کے لیے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، خیر کے کام کرنا، بھلائی کے کام کرنا، سچی بات کرنا، خدمت خلق کے کام کرنا، یہ سب بھی ہیں. لیکن اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چھوڑ دے، تو اگر وہ مدد کرے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور وہ چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو مومنوں کو چاہیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں. ان کو اللہ پہ بھروسہ رہنا چاہیے. اگر کوئی نقصان بھی پہنچائے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت رہی تھی، بعد میں معلوم ہوتی وہ حکمت کیا تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. فوراً تو ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کیسا ہو رہا ہے، ہم سب نماز پڑھ رہے سب کر رہے ہیں، پھر ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو خود جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری نافرمانی کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا ہے، اور اگر ہماری نافرمانی کی وجہ سے نہیں ہو کہ کچھ نقصان ہو رہا ہے تو سمجھنا چاہیے اللہ کی کوئی حکمت اس کے اندر ہے، اور مومنوں کو بھروسہ اللہ پہ کرنا چاہیے کہ آج نہیں تو کل پھر غلبہ ان کا ہی ہوگا. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، مال میں خرد برد کر دے کسی کے. یہ اس لیے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، بلا کر وہ لوگوں سے پوچھا کہ تم نے کیوں اترے وہاں سے؟ میں نے تو تم کو حکم دیا تھا نا. جو بچ گئے ان سے پوچھا کہ وہ میں نے 50 تیر اندازوں کو تم کو وہاں لگایا تھا درے پہ، تو تم کیوں اتر گئے جبکہ ابھی یہ نہیں ہوا؟ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری لاش اگر چیل کبے بھی لے کر اڑ رہے ہیں تب بھی نہیں آنا، تم کیوں آئے؟ تو انہوں نے الگ الگ عذرات پیش کیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں تھی، بلکہ تمہارا یہ خیال تھا کہ اب یہ غنیمت کا مال بہت زیادہ لے کر آئے ہوئے ہیں کافروں نے، تو جو لوٹے گا، پہلے ایسا تھا جو جنگ میں لوٹتا تھا اسی کو مال ملتا تھا، اور جو نہیں لوٹتا تھا اس کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا. تو انہوں نے سوچا ہم تو اوپر ہی رہ جائیں گے اور یہ سب لوگوں کو مال مل جائے گا. تو دنیا کمانے کے چکر میں آدمی دین کو یہ کرتا ہے، ان کو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، وہاں چلے گئے وہاں چلے گئے، تو یہ دین کا کام چھوڑ کے وہاں چلے گئے. اصل ہے یہ سب کرنا دین کے لیے ہے، مال کمانا بھی دین کے لیے ہے، دکان چلانا بھی دین کے لیے، مگر اصل اہمیت کیا ہے؟ پہلے دین کی ہے. اب دین ہی نہیں رہا تو کیا کریں گے وہ چلا. تو بتایا کہ تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، بعد میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ متعین کرا، چاہے کوئی غنیمت کا مال جمع کرو نہیں کرو، ایک جگہ وہ جمع ہوتا تھا اور ساروں میں برابر اس کو تقسیم کر دیا جاتا. پھر برسوں تک یہ معمول رہا. لیکن اب یہ پہلی جنگ تھی، جنگ بدر کے بعد یہ دوسری جنگ تھی، جنگ احد، اور اس کا تجربہ نہیں تھا، تو یہ غلطی جو ہو گئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِلنَّبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی کا یہ کام نہیں کہ خیانت کرے. تم کیسا سمجھتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور وہ تمہارے درمیان، تمہارے ذہن میں آیا کیسا کہ ہمارے ساتھ بے انصافی ہوگی؟ یہ بات تو اچھی نہیں. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اب جو کوئی بھی دنیا میں خیانت کرے گا، خرد بد کرے گا، معلوم نہیں ہوگا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چل سکتا ہے نا. جماعت کے پیسے ہیں، مسجد کے پیسے ہیں، لوگوں کی امانت ہے، بھائی کی ہے، رشتہ داروں کی ہے، کوئی ادھر سے پیسہ آیا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ پیسہ کس کا ہے، اس کے اندر آدمی نے خرد برد کر دیا ہے نا، خیانت اس کے اندر کر دی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا دنیا میں جو کوئی بھی خیانت کرے گا، وہ خیانت جو ہے نا قیامت کے دن سامنے لا کے رکھ دی جائے اور اس کا بدلہ دیا جائے گا. جس کے ساتھ خیانت کی گئی ہے، جس کا حق مارا گیا ہے، اب نیکیاں اس کو دینی پڑی. جبکہ آدمی چھوٹی چھوٹی نیکی کو ترسے گا، اس وقت نیکیاں دینا پڑے گا یا اس کے گناہ اس کو جو ہے ملیں گے. تو جو بھی خیانت کرے گا وہ تو قیامت کے دن آئے گا. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے، ہر ایک کو اس کے نفس کا بدلہ. کہیں بھی ضائع ہونے والا، آپ کی نیکی کرتے وقت کسی نے بھی نہیں دیکھا. ایک جنگ میں ایسی ہوا، ایک صاحب کو جو ہے نا بادشاہ کا تاج مل گیا ہیروں سے سجا ہوا. وہ کیا کیا، اندھیرے میں ایسا چھپ کر گئے اور اپنے منہ پر نقاب ڈال دیے پورا، اور جا کر اس کو جو اس کے کمانڈر تھے، سیناپتی تھے، ان کو جو ہے وہ دیا. تو انہوں نے کہا میں تو تم کو نہیں جانتا،
اور تمہارا چھپا ہوا چہرہ ہے، تو کیوں چھپایا تم نے؟ تو بولے یہ میرا نام مشہور نہیں ہونا کہ میں نے لا کے دیا، تو میں اپنے نام سے بھی بچتا ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا اگر یہ تم رکھ لیتے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن میری خیانت نکال لاتا، میں تو یہ صحابہ کے اندر بعد میں پیدا ہو، یہ پیدا ہونا چاہیے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، پورا ہیرو کا لا کے دیا، اور اس پہ نام بھی نہیں کہ بھئی دیکھو یہ بھی آتا ہے نا، انہوں نے بیگ دے دیا تو میڈیا پہ بار بار دیکھو انہوں نے بیگ واپس لا کے دے دیا، فوٹو، نام، وہاں نام نہیں کچھ نہیں، بس اللہ نے دے دیا، میں نے تم کو دے دیا، ختم ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی طرف جو ہے لوٹا گیا۔ تو یہ جو بھی کمائی انسان کرے گا اللہ اس کو لوٹا دے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پہ ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا، ذری بھی زیادتی ان پہ نہیں ہوگی۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخْطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اب وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کی اتباع کر رہا ہو، اللہ کی خوشنودی کے کام کر رہا ہو، اور وہ شخص جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو، اللہ کے غصے میں گھر گیا ہو، اللہ کی ناراضگی میں گھر گیا ہو، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ ایک اللہ کی رضا کے لیے کوشش کر رہا ہے، ہر وقت یہ دیکھ رہا ہے کہ خدا کیسے خوش ہوگا، اور دوسرا جو اللہ کے غضب میں ہے، اس کی ناراضگی میں ہے، اس کے غصے میں پھنسا ہوا ہے، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم تو بہت ہی برا لوٹنے کی جگہ ہے، بہت ہی بری لوٹنے کا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے پاس ان کے لیے درجات ہیں، ہر ایک کا درجہ برابر نہیں ہے، جنتیں بھی کئی درجوں میں ہیں، سب سے اچھی جنت الفردوس ہے۔ تو یہ تم جتنا کام کرو گے تمہارا درجہ جنت کے لیے جو ہے بڑھتا جائے گا، اللہ کی رضا کے لیے آپ کا درجہ بڑھتا جائے گا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو یہ لوگ عمل کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام ہے مومنوں پہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول پیدا کیا، ایک رسول بھیجا ان کے لیے۔ یتلو علیہم آیاتی، پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ اللہ کی آیتیں، اللہ کا حکم سمجھا کے بتاتا ہے۔ آپ تلاوت میں دونوں چیزیں ہیں، اب ہم سمجھتے ہیں عربی میں پڑھ لے رہے ہیں، کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے محبوب کا خط کوئی دوسرے میں آیا، خالی انگلش میں تو انگلش میں پڑھ رہا ہے، مطلب نہیں معلوم کرنا چاہ رہا، اللہ سے وہ ساری محبتیں کرتا ہے لیکن اللہ کے کلام کو نہیں سمجھنا چاہ رہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نبی کا پہلا یہ کام ہے کہ یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں، یعنی سمجھائیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، مال جمع کرنے میں کیا حکم ہے، جنگ میں کیا حکم ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا حکم ہے، یہ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائے، عبادت کا طریقہ کیا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کی برائیوں کو نکالے، ان کے اندر اچھائیاں بھرنا شروع کرے، اس کے بغیر کامیابی نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اب کتاب میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کتاب کی تعلیم جو کتاب قرآن مجید ہے، اور ایک کتاب ہے فرض کو بھی کہتے ہیں، وہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، جیسے کہ کوئی چیز لکھ دینا، آرڈر آ گیا ہے، لکھ کے نوٹس لگا دی، وہ بھی کیا ہے، فرض ہے نا۔ تو کتبہ لکھنے کے فرض ہونے کے معنی میں بھی، تو رسول کا کام کیا ہے، تم پہ جو فرائض ہیں وہ تم کو بتائے، اور حکمت کی تعلیم دے کہ کیسا یہ بڑے حادثوں سے بچنا چاہیے، بڑے جھگڑوں سے بچنا چاہیے، زندگی کو آسان طریقے سے کیسا ڈیل کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے خود مصیبت پیدا کرتے، کچھ سخت بات بولتے ہیں، پھر جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر دور، اب اس میں کتنا وقت چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، غصہ مت کرو، تم معافی و درگزر کرو، تو اس سے بہت سے مسئلے پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تو تم جو ہے نا بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، تم کو معلوم ہی نہیں تھا۔ اب دیکھیے تم کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنا چاہیے، اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکہ کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، دوسروں کو پکی بات کسی کو بھی نہیں معلوم تھی کہ اللہ کو خوش کیسے کرنا چاہیے، اس لیے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اب لما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، اب جب تم پہ مصیبت پڑی ہے تو ایسی مصیبت، اس سے دگنی مصیبت تمہارے دشمنوں کو تمہارے ہاتھوں سے پہنچی ہے جنگ بدر میں۔ اب یہاں 70 صحابہ شہید ہو گئے، تم نے تو 70 کفار کو اس وقت مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا، اور 70 کفار کو تم نے جو ہے نا بندی بنا لیا تھا، تو یہ تم نے کیا، تم تو ڈبل نقصان پہنچا چکے ہو اس سے پہلے۔ قلتم انہا تھا، اب جب تم پہ مصیبت پڑ رہی ہے تو کہہ رہے کہ یہ کہاں سے ہی ہم پہ مصیبت،
نبی ہمارے ساتھ ہیں، ہم مسلمان ہیں، اب یہ مصیبت ہم پہ کہاں سے آ گئی؟ ہمارے 70 لوگ کیوں شہید ہوئے؟ یہ سوال تمہارے ذہنوں میں گھوم رہا ہے۔ قل ہوا من عند انفسکم، تو ان سے کہو یہ تمہاری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے، تم ایسا بھاگو گے، نبی کی بات نہیں سنو گے۔ مومن اور مسلم میں فرق ہے۔ مسلم یعنی ہم پڑھ رہے نہیں کہ صاحب 5 وقت نماز پڑھنا صحیح ہے اللہ کے لیے سمجھ کر، یہ سمجھنا کہ خدا کے سامنے بالکل کھڑا ہوں، مجھے جانا ہے تو یہ نہیں کہ محلے والے کیا بولیں گے، جماعت والے کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے، بلکہ میں صرف خدا کے لیے وہاں حاضر ہو رہا ہوں۔ مومن یعنی ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ سمجھے ایک نوکر کام کر رہا ہے کسی کے پاس، وہ کہتا ہے مالک آیا نا، میں 8 بجے آیا، یہ 7 بجے برابر جا رہا ہوں، یہ سب کام تو میں تمہارے کر رہا ہوں۔ مگر کچھ ایسے رہتے نوکر مالک کے لیے فنا رہتے، وہ نہیں پسند کرتے مالک کو، 1 گھنٹہ زیادہ ہوا تو بھی کرتے، بار بار وہ نقصان سے بچاتے مالک کو، حالانکہ ان کی ڈیوٹی میں شامل نہیں رہتا وہ محسن رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مومن۔ مومن کا فرق یہ ہے ایمان لانا، پوری محبت سے آمادگی کے ساتھ کرنا۔ وہ ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کی کتابیں سمجھنے کی کوشش نہیں کریں، ایسا کیسا ہو سکتا ہے مومنین کے ساتھ؟ تو بتایا گیا کہ یہ اس لیے ہوا کہ تمہاری اپنی غلطیاں تھیں، تم نے نافرمانی کی، تم نے دین کو ویسا فالو نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا، دین پہ ویسا عمل نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ ویسا عمل نہیں کیا تھا جیسا کرنا چاہیے تھا، اس لیے یہ مصیبت تم پہ پہنچی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ ولیعلم المؤمنین، اور یہ 2 گروہوں کے ٹکراؤ کے دن جو بھی نقصان تمہیں پہنچا، تکلیف تمہیں پہنچی، جو زخم تم کو آئے، یہ اللہ کے حکم سے تھا، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ مومنوں کو جانچ لے، وہ دیکھنا چاہتا تھا مومن کون ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور وہ بھی یہ جاننا چاہتا تھا کہ منافق کون ہے تم میں سے۔ بتا رہے ایک دین پہ کوئی عمل نہیں ہے، خالی میرا ڈریس بن گیا اسلام کے جیسا، مگر میرا عمل دیکھیں، معاملات ہیں، کسی کے پیسے لے کے تو دیں گے نا بعد میں، دوبارہ کیا ہم تمہارے پیسے؟ ایسا بول سکتا ہے مومن؟ یا کسی سے وعدہ کر کے اس کی وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ زبان دے کر پھر سکتا ہے وعدہ کر کے کہ میں وہاں رہوں گا 8 بجے، اور وہاں گئے تو غیب اگر کچھ وجہ سے ہوا ہے تو اس کو فوراً معافی مانگنا چاہیے۔ یہ کام مسلمانوں کے، مومنوں کے نہیں ہے۔ تو اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں مومن ہے، کون ہے منافق ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، جب ان سے کہا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے، یا تم کم سے کم اپنی بستی کی حفاظت کرو۔ تو عبداللہ ابن ابی جو 300 لوگوں کو واپس ہو گیا تھا 1000 میں، ان سے مسلمانوں نے جا کر یہی کہا کہ صاحب آپ چلو، یا تو کم سے کم آپ ادھر سے پیچھے سے ڈیفینس کرو، جھگڑا بھی نہیں کر رہے تو مسلمانوں کے ڈیفینس کا پیچھے سے تم جو ہے سامان کرو، یا تو اچھی بات ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم کو معلوم ہوتا کہ جنگ ہونے والی ہے تو ہم تمہارے ساتھ آ جاتے۔ ہم کو تو یہ خیال تھا جب نوجوانوں نے نکال کر لا لیے یہاں تک جنگ وقت میں، جنگ تو ہونے ہی والی نہیں ہے، جب آ کے تم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے کہی۔ اب قرآن اس پہ کیا کہتا ہوں؟ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن کفر سے زیادہ قریب تھے ایمان کی بنسبت، ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، کفر آ گیا تھا، ڈر کے بھاگ رہے تھے، وہ اپنی جان بچانے کی فراق میں تھے، اس لیے نکلے۔ آپ کو بول رہے وہ آج ہم یہ سمجھے جنگ ہوتی تو آتے تھے، ایسی بات نہیں۔ اب یہ اللہ بتا رہا ہے خود، کیونکہ اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنی منہ سے وہ باتیں نکال رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، ان کے دلوں میں نہیں تھی یہ بات، اوپر سے بول رہے، ہاں آتے ہم، چلو تم بولتے نا کبھی کبھی لوگ، ہاں چلو آنے کا نہیں رہتا ہو، تو آدمی کو ایسا بتا۔ اب وہ کبھی کبھی آدمی سمجھ رہا آ ہی رہا ہے شاید وہ پیچھے سے، حالانکہ ان کو آنے کا نہیں رہتا ہے۔ واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بہتر جانتا ہے وہ چیز کو جو تم چھپا رہے ہو یا وہ لوگ چھپا رہے ہیں۔ واللہ عالم بما یکتمون، وہ لوگ جو چھپا رہے ہیں اس کو اللہ بہت اچھا جانتا ہے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، تو تم اپنی موت سے بچ کے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اب تم کو موت آئے گی نا تو کسی قلعے میں چڑھ جاؤ، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، چھپ جاؤ بستر میں، کہیں بھی جا کے اب تم اپنی موت ہی نا بچ کے بتانا اس وقت۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تم سچی ہے نا، دیکھو ہمارا سنتے تو نہیں مرتے تھے، تو تم اپنا آپ خود ہی سنو، تم نے مرنا نہیں، اب تمہیں موت نہیں آنی چاہیے اگر تم سچی ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور تم یہ نہ سمجھو کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مر گئے وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں، روزی پا رہے ہیں۔ تو اللہ نے اس سے پہلے میں شہادت میں اپنا گزرا ہے یہ پہلے کے سورہ بقرہ کے اندر کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نمک کا ہوا اللہ کے پاس جو ہے
رزق پا رہے ہیں، تو یہ کہا کہ ان کا بڑا مرتبہ ہے اور وہاں رزق پاتے ہیں۔ فریحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اور بہت خوش و خرم ہے وہ جو اللہ نے ان کو وہاں دیا ہے، ان سے زیادہ کوئی خوش نہیں ہے، اتنا خوش ہے، آپ سمجھ رہے ہیں مر گئے، ان دھول میں گر گئے، خون میں لپٹ گئے، ان کا ہاتھ کٹا، ان کا پیر، یہ سب لوگ اللہ کے پاس بہت خوش ہیں اور خوش و خرم ہیں، اور اللہ نے جو دیا ہے اپنے فضل سے اس پہ فرحاں و ناداں ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور انہیں خوشخبری دے رہے ہیں، ان کو اس بات کی امید ہے اور خوشخبری ہے، یا وہ خوشخبری دے رہے ہیں، یہ بھی آ سکتا ہے، یستبشرون، وہ بشارت دے رہے ہیں، یا ان کو اس کی بشارت ہو گئی ہے، تو کیا ہو گیا، یعنی اس پہ وہ خوش ہیں، خوش ہونا بھی ہے کہ وہ خوش و خرم ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو ان سے ابھی نہیں ملے ہیں اور پیچھے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ پیچھے بھی جو صحابہ، یہ جو مسلمان قیامت تک شہید ہوتے رہیں گے، ان کے لیے بھی یہ مرتبہ ہے، تو اپنے پیچھے والوں کے لیے بھی ان کو بڑا اطمینان ہے۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ کوئی غم کی بات ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ بہت خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی دی گئی نعمت پہ، اس کے فضل پہ۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور انہیں یہ پکا معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو یہاں پر یہ رکوع جو ہے ختم ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دل میں بھی شہادت کی تمنا پیدا ہو اور آخری دم تک ہم اللہ کی بندگی کریں۔ اب وہ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطانی مردود سے بچنے کے لیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔